ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منظر مراد. سر اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. ہاں دوسرا یہ تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ایک ادارہ بالکل سافٹ سا بنا دے. اچھا. جہاں سے ایک ادارہ بنا دے جہاں سے بالکل سافٹ لون ملے اور وہ اتنا ایزی ہونا چاہیے. لیکن جس کو بھی پڑھے لکھے کو وہ لون دیں وہ اپنی پرپوزل دے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اگر وہ اس کی فیزیبلٹی چیک کر لیں کہ کیا وہ پاسبل ہے, اگر وہ فیزیبلٹی درست لگے تو تمام تر شرائط اور وہ امپلائمنٹ کیسے کرے گا سب کچھ کے ساتھ اس کی ڈگری پلیج کر لے اپنے پاس. اچھا. صرف ڈگری اس کی گارنٹی ہونی چاہیے. صحیح. اور کوئی چیز اس کی گارنٹیڈ نہیں ہونی چاہیے. ڈگری کو پلیج کر لیں. صحیح. اور ان کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ پاکستان سے باہر تب جا سکیں گے جب آپ پہلے ہم سے پرمیشن لیں گے. صحیح. اگر کوئی امپورٹنٹ آپ نے ڈیل کے لیے باہر جانا ہے آپ پہلے پرائر پرمیشن لیں گے, بانڈ بھر کے دیں گے, ہم اپنی شرائط لگا کے آپ کو پاکستان سے باہر جانے دیں گے, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ جب تک وہ اپنا لون پے آف نہ کریں. اور لون کی ریشو کیا ہونی چاہیے بیسک؟ دیکھو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی بڑا کام ہاں بزنس چل سکے وہ اس کو پہلے وہ جو اپنی پرپوزل دے گا نا اس میں پورا ریکوائرمنٹ سروے ایک پورا PC1 ڈرافٹ بنا کے دے. وہ ادارہ دیکھ لے کہ کس حد تک فیزیبل ہے اور اس بچے کو اسسٹ بھی کریں. لیکن جب یہ مین پاور ہم انگیج کر لیں گے ٹورڈز دی ڈیولپمنٹ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جب پرائیویٹ سیکٹر چلنا شروع ہوگا تو ہر قسم کی امپلائمنٹ شروع ہو جائے گی. اس میں مزدور بھی امپلائی ہوگا, اس میں ڈرائیور بھی امپلائی ہوگا. سیٹ اپ لگے گا تو امپلائیز تو چاہیے ہوں گے. بالکل ایسی بات ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی HR کو میکسیمم پروڈکٹیوٹی پہ لانا پڑے گا. جتنی ہم اپنی HR کو پروڈکٹیوٹی پہ لے جائیں گے نا ملک کی اتنا ہی ہم معاشی طور پہ تگڑے ہو جائیں گے اور ہم قرضے بھی اتار لیں گے, ہم سب کچھ کر لیں گے. دوسرا یہ کہ پبلک سیکٹر کی نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور پبلک سیکٹر کے بہت سے نظام کو لاجیکل کرنا ہے. ڈرائیور ختم کرنے ہیں, چپراسی کلچر ختم کرنا ہے. ڈرائیور جو ہے وہ ان کو گاڑیاں جو آفیسرز انٹائٹل ہیں ان کو گاڑی اور گھر پہلے دن ہی دے دیں کہ وہ ان کی ملکیت ہے, اس کے ایک ساتھ کاٹتے رہیں. اور جب گاڑی کے ایک ٹائم ہوتا ہے اس کا ویلیو نیل ہونے کا, وہاں نیل ہو تو وہاں پہ وہ نامنل پیسے دے کے وہ گاڑی لے لیں, نیکسٹ گاڑی دے دیں. لیکن ڈرائیور کلچر ختم کر دیں. اس سے گاڑیاں مس یوز ہو رہی ہیں, فیول کے ایکسپینسز ہیں اور کئی چیزیں. صحیح. اور لوگوں کو نکالیں اس بات سے کہ وہ جرم کے راستے سے کمانے پہ مجبور ہو جائیں. دیکھیں جب تک ہماری قوم کے ہر شخص کا رزق صاف نہیں ہوگا بالکل ندا ہماری دعاؤں میں اثر نہیں آئے گا. جس قوم کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپروکسیمیٹلی مور دین 90% لوگوں کا جو رزق ہے اس کو باقاعدہ حلال نہیں کہا جا سکتا, تو ان کی دعاؤں میں کیا اثرات ہوں گے اور وہ ملک کو کیا ڈیلیور کریں گے. اور جتنے ہم ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ کوئی حلال سے جی سکے نا تو ندا اگر ہم نے قوم کا کریکٹر بچا لیا نا تو ندا قوم بن جائے گی. بالکل. جب کریکٹر نہیں ہے تو نمازیں ادھوری ہیں, روزے ادھورے ہیں, اور پھر ہمارے جو ہے وہ انصاف کوئی نہیں. انصاف ضروری نہیں کہ عدالت ہونا, ہم سارا دن جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں جب حلال سے رستہ نہیں ہے تو پھر چوری کا رستہ ہے. بالکل. میں تو کہتا ہوتا ہوں نا کہ یہ قوم عجیب قوم ہے, اس کا اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے, اگلے جان بھی بہت گہرا تعلق ہوگا. یہاں پر ہر شخص کا گھر اس وقت تک چل رہا ہے جب تک اس کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے ایک دوسرے ہم لوگوں نے ایک دوسرے اتنی ناانصافیاں کر رکھی ہیں کہ اگلے جان بھی ہم دوسروں کی پنڈے اٹھائیں گے اور اپنی نیکیاں ٹرانسفر کریں گے, تب ہمارے اگلے جان کا حساب ہوگا. تو یہ اس دنیا میں ہمارا گہرا تعلق ہے, اگلے دنیا میں گہرا تعلق ہے. ایک تو دوسرا یہ ہے کہ آپ رائٹ سائزنگ کریں. پھر جس وقت آپ قانون کو ٹھیک کر لیں گے, پبلک سیکٹر کو ایک ہیلدی پازیٹیو پبلک سیکٹر بنا لیں گے, تو اس کے بعد آپ جو ہے نا دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر خود بخود کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ اللاجیکل انجسٹ سسٹم ہے. صحیح. دوسرا ایک میں بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دیکھیں کسی بھی ملک کی جو معیشت کھڑی ہوتی ہے نا اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو شعبے بہت بڑے اہم رول ادا کرتے ہیں. ایک زراعت سے منسلک شعبہ اور دوسرا انجینئرنگ. جی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میرے پورے جسم پہ اس وقت جو کچھ میں نے پہن رکھا نا اس میں جو سب سے سستی چیز ہے ایک بٹن. اس بٹن کے بننے کے پیچھے 13 قسم کی انجینئرنگ انوالو. بالکل. انجینئرنگ کا شعبہ ہمارے ملک کا بہت اہم شعبہ ہے, لیکن آپ دیکھیں جس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں. ہمارا یہ کپڑا نہیں بنا جا سکتا, یہ جس مشین سے سلنا ہے وہ سلا نہیں جا سکتا, یہ جو گھڑی ہے جس سے ٹائم دیکھتا ہوں اس کے بغیر چل نہیں سکتے. تو جن ملکوں نے بھی اس وقت ترقی کی ہے, اکانومی میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ بیسیکلی انجینئرنگ کے شعبے پہ کھڑے ہوئے ہیں.
یا وہ دنیا پہ دسترس رکھ رہے ہیں، ان کے راکٹ جیٹ تگڑے ہیں، پیچھے انجینئرنگ شعبہ ہے. اور ہمارے ملک میں بھی JF-17 تھنڈر بنا ہے یا کچھ چیز بنی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ان کو چلانے والوں کی اپریسیشن ہے، لیکن بنانے والوں کا نام و نشان کہیں نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بنایا. ٹھیک ہے نا، ان کی اپریسیشن نہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ندا، جب ہمارے یہاں پہ جو پبلک سیکٹر ہے جس کی ڈیلیورنس ٹیکنیکل ہے، اس پہ سربراہان نان ٹیکنیکل بیٹھے ہوئے ہیں. وابڈا کا چیئرمین ایک فوجی جرنیل ہوگا. ٹھیک ہے نا، لوکل گورنمنٹ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو سربراہ ہوگا وہ نان ٹیکنیکل ہوگا. ٹھیک ہے نا، آپ نے اس شعبے کو تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، اور جب آپ انجینئر کو ایکسل کرنے کا موقع نہیں دیں گے، انجینئر کو ڈیسیژن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں نہیں آنے دیں گے، پالیسی میکنگ میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا انجینئرنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. صحیح. دیکھیں ندا کہ اگر کوئی سینئر ترین انجینئر چیف انجینئر ہو کے بھی وہ SMBR نہیں لگ سکتا، وہ کسی فوج کے کسی جگہ پہ جرنیل یا بریگیڈیئر تعینات نہیں ہو سکتا، تو پھر انجینئرنگ کے شعبے پہ ایک جرنیل بریگیڈیئر آ کے کیوں اس کا چیئرمین لگے، اور یا ایک جو DC کمشنر ہے وہ آ کے اس کا سیکرٹری کیوں لگے. آپ یہ دیکھیں کہ محکمہ قانون اس کا سیکرٹری آ کے ورکس کا سیکرٹری لگ سکتا ہے، وہ جا کے ہیلتھ کا سیکرٹری لگ سکتا ہے، وہ اور شعبہ لگ سکتا ہے، لیکن ایک انجینئر سیکرٹری اس کو قانون کا سیکرٹری نہیں لگا سکتے. قانون کیا اتنی اسپیشلائز فیلڈ ہے اور انجینئرنگ اتنی بیکار فیلڈ ہے کہ جس پہ کوئی بھی آ کر بیٹھ سکتا ہے اور کوئی بھی اس پہ ڈائریکشن دے سکتا ہے، کوئی بھی کردار ادا کر سکتا ہے، کوئی بھی اس کی پالیسی میکنگ کر سکتا ہے. سو ہمیں پلیز گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اس شعبے کو غیر تکنیکی کے انفلوئنس سے باہر نکالنا پڑے گا ٹاپ لیول تک. ٹھیک ہے، پھر کوئی انجینئر ڈیلیور نہیں کرتا ٹاپ لیول پہ، اس کو اٹھائیں، اگلا لائیں، اگلے کو اپرچونٹی دیں، اگلے کو دیں، بیٹر لوگ آگے آ جائیں گے. لیکن جب آپ ایک شعبے کو سپریس کر دیں گے اور ہر شعبہ اس پہ سوار ہوگا، اور وہ شعبہ نہ کسی پہ سوار ہو سکتا ہے، نہ وہ خود اپنے آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بیسک فلا ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے بہت سے ادارے نہیں ہونے چاہیے. ڈیولپمنٹ کا پاکستان میں صرف ایک ادارہ ہونا چاہیے، اس کو آپ ورکس ڈپارٹمنٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اسی کا ایک سیگمنٹ اربن اور دوسرا رورل. اچھا، یہ جو ہم نے اتنے ادارے بنا دیے، لوکل گورنمنٹ ہے، پھر میونسپل کارپوریشنز ہیں، پھر ٹاؤن کمیٹیز ہیں، پھر تحصیل کمیٹیز ہیں، اس سے ہو یہ رہا ہے، اس سے ڈپلیکیشن ہو رہی ہے پروجیکٹس میں. بنایا لوکل گورنمنٹ نے، جعلی بل بک کر لیا تحصیل والوں نے، تحصیل والوں نے بنایا بک کر لیا ورکس والوں نے. صحیح. جب یہ ایک ادارہ ہوگا تو پھر یہ ڈپلیکیشن ختم ہو جائے گی. اور کام بھی اچھے سے کر سکے گا. نہیں، ایک بات اور نقص ہوتا ہے، ایک جگہ کے لیے اسکیم اپروو ہوگی روڈ کی، صحیح، اور ساتھ ہی سائملٹینیسلی ایک اور اسکیم اپروو ہوگی کہ وہاں پہ واٹر پائپ ڈلنی ہے، ایک اور اسکیم اپروو ہوگی کہ وہاں پہ سیوریج ڈلنا ہے، ایک اور اسکیم ہوگی کہ وہاں پہ ٹیلی فون والوں نے اپنی تار لے کرنی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپس میں تال میل نہیں ہے، یہ ایک محکمہ نہیں ہے، ٹیلی فون والے اپنی تار ڈال جاتے ہیں، اچھا جو پبلک ہیلتھ والے ہیں وہ اپنی واٹر پائپ ڈال جاتے ہیں، سیوریج والے سیوریج، اب روڈ والے علیحدہ ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ روڈ والے روڈ بنا کے، ادھر سے آئے وہ تار والے وہ کٹ مار کے اپنے تار ڈال گئے، ادھر سے آیا واٹر پائپ والا وہ واٹر پائپ ڈال گیا سیوریج. اب ہوتا کیا ہے، وہ آرگنائز ڈیولپمنٹ نہ ہونے سے جو آپ نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کیا وہ سارا ویسٹ ہو جاتا ہے. ایک سڑک کو جب کٹ لگ جاتے ہیں وہ سڑک ختم ہو جاتی ہے اور وہ وہیں سے پانی انفلٹریٹ کرتا ہے، پوری روڈ ختم ہو جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں کو تھوڑا کریں، اور جس ادارے کا ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ کام ہے، صحیح، یعنی اس کا وہ ہیلتھ کا ہے، ان کو ہاسپٹل بنانا ہے، وہ اسی ادارے کو اپنی پرپوزل بھیجیں گے کہ ہمیں ہاسپٹل بنا دیں. وہ بنائے گا وہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ ڈیولپمنٹ کا، اور اس کو آپ ایک اربن سیکٹر کر دیں، ایک رورل سیکٹر کر دیں، اور وہ ایک ہی محکمہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن یہ باقی ادارے سارے ختم کریں. یہ اوور لیپنگ کر رہے ہیں، مس پلاننگ ہو رہی ہے. اب ان ساروں کی جو پلاننگ ہے ایکچولی وہ جا کے آرگنائز ہوتی ہے PND میں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. اب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی اس کو اس طریقے سے آرگنائز نہیں آبزرو کر پاتا. ٹھیک ہے نا، آپ جب وہ ایک ادارہ کر دیں گے، یو مے ناٹ بی نیڈنگ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. وہ ایک ہی ادارہ اپنی تمام ڈیولپمنٹ کو سنکرونائز اور ایک سیکوینس میں کرے گا، اس سے وہ نقصان نہیں کرے گا. اس کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ ہم سڑک بنانے جا رہے ہیں، لیکن ہم تو یہاں پہ واٹر پائپ بھی پروو کر رہے ہیں، یہاں ہم سیوریج بھی کر رہے ہیں. پہلے اس کا کام کر لیں، پھر روڈ کا کریں، اس کے بعد کیا کرنا ہے. ہاں، ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ نے اپنی تاریں ڈالنی ہیں، ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. جہاں وہ انفراسٹرکچر کو ٹچ کریں گے وہاں وہ کام اس ڈپارٹمنٹ کو دیں گے، اس کو پے کر دیں گے. وہ ڈپارٹمنٹ نے ڈال کے دینی ہے ان کی اسپیسیفکیشن کے مطابق،
تو اس میں یہ ہوگا کہ ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے یہ تاریں ڈالنی ہیں، تو یہاں پہ ہم نے ابھی روڈ کا کام نہیں کرنا، پہلے تاریں ڈالنے پھر روڈ کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے تو انجینئرنگ کے شعبے کو جب تک ہم نان ٹیکنیکل کے انفلوئنس سے نہیں نکالیں گے، اور دیکھنا اگر ایک انجینئر جا کے ایس ایم بی آر نہیں لگ سکتا، وہ جرنیل نہیں لگ سکتا، وہ کمشنر نہیں لگ سکتا، وہ تو پھر ایک انجینئر کے جو شعبہ ہے اس کے اوپر سربراہ آ کے وہ کیسے لگ سکتے ہیں؟ ناانصافی ہے اس شعبے کے اور اسی وجہ سے یہ انجینئرنگ کا شعبہ ٹوٹل تباہ ہوا پڑا ہے. آپ کی ریلوے ختم ہے، آپ کی روڈیں ختم ہیں، آپ کی ابھی یہ اتنا بڑا الیکٹریسٹی فیلئر ہوا ہے، بریک آؤٹ ہوا ہے. یہ ساری چیزوں کے نقصانات کیوں ہو رہے ہیں؟ جب اوپر وہ لوگ آپ بٹھائیں گے جو انجینئر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو ایجوکیٹ کرتے رہنا، اور ایجوکیٹ بھی اس کو کرنا جو آپ سے بڑا ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ جو بلیک آؤٹ ہوا تھا ہمارے ملک میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ادارے کی غلطی ہے یا کیا واقعی ہی کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے؟ دیکھیں جو چیزیں اب تک رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے اس کا مین سوئچ آف کیا، اس کی ریپیئر کر رہے تھے، وہ بھی وداؤٹ پرمیشن کر رہے تھے. یہ بھی اگین تال میل کا ڈیفیکٹ ہے نا. ہو جاتی ہیں جب بہت چیزیں اچھی چلتی ہیں، اس میں خامیاں بھی ہو جاتی ہیں، نقص آ جاتے ہیں، مین میڈ چیزیں ہیں. اور ہمارے پاس تو اکثر جو اکوپمنٹ لگا ہوا ہے ویبڈا میں اتنا ہلکی کوالٹی کا لگا ہوا ہے، سستا پرکیور ہوا، چائنا کا بھی کوئی 10ویں نمبر کا لگا ہوا ہے. آپ بلیو کریں کہ بہت سی جگہوں پہ ان کو گریڈ اسٹیشن چلانے کے لیے ان کے آفیسر سارا دن وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، بیکاز وہ گریڈ اسٹیشن اس قابل نہیں ہے، وہ فیلئر کر جاتے ہیں. تو جب تک آپ ہر ادارے کو پلینلی ان کے لوگ نہیں بٹھائیں گے، انہیں رسپانسبل نہیں ٹھہرائیں گے، اور پلیز جب تک ہم کسی بھی ادارے میں ہونے والے فلاء میں اس کے ٹاپ موسٹ کو رسپانسبل نہیں ٹھہرائیں گے، یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. جب وہ کسی جگہ کوئی فیلئر ہوگا، فیلئر اس بڑے کی وجہ سے ہوتا ہے، بیکاز اس نے ٹائملی ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں پوری کی ہوتی، ان کی کوئی جو سجیشن ہے اس کو نہیں دیکھا ہوتا، اوور لک کیا ہوتا ہے، یا اس کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. اور جب وہ فیلئر ہوتا ہے تو سسپینڈ کون؟ اوورسیئر کو کر دو، ایس ڈی او کو کر دو، ایس سی کو کر دو، جو چھوٹا آیا اس کو رگڑ دو، اور بڑے اور قصور ایکچوئل وہ بڑے جن کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں اور وہ اس کو رائٹلی استعمال نہیں کرتے. جب آپ کسی بھی ادارے کے بڑے پرابلم میں اس کے ٹاپ موسٹ کو جب اس کے ساتھ برابر رے کریں گے نا، وہ ادارہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو ہم نے ایگزیمپشن بڑوں کو دے رکھی ہے نا، اس سے نظام تباہ ہے. آپ جب کوئی کسی ادارے میں فلاح ہو، اس کے سیکرٹری کو بھی پکڑیں، اس کے سربراہ کو بھی پکڑیں، اس کے وزیر کو بھی پکڑیں، تینوں کو پہلے چارج شیٹ کریں. بالکل آپ جس دن ان تینوں کو چارج شیٹ کریں گے، نیچے تک آپ دیکھیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہو جائے گا. یہ تینوں اگر چارج شیٹ سے باہر ہوں گے پھر وہ نظام نہیں ٹھیک ہوگا. بالکل ایسا، یہ بڑی ضروری بات ہے. اچھا میں یہ چاہوں گی آپ سے پوچھنا کہ ایسی پروڈکٹس جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے نیسیسری نہیں ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم ان کی امپورٹ کو روک دیں یا اس کو بین کر دیں تو اس سے جو ہمارے ملک کے ریسورسز ہیں وہ بچ سکتے ہیں؟ ندا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو ندا، میں جنرل اسٹور پہ گیا، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتے کی خوراک بھی باہر کی آئی ہوئی ہے، امپورٹ کی پرندوں کی بھی آئی ہوئی ہے، حالانکہ ان کے لیے فوڈ ہمارے پاس موجود ہے آلٹرنیٹ. جب باہر سے 10 پیک آئیں گے ان کے، اس پہ ڈالر جا رہا ہے. صحیح. ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے آلٹرنیٹ پاکستان میں موجود ہیں، اور ان کی پروکیورمنٹ ہم بیرون ملک سے نہ کریں تاکہ اس کے ڈالر ہمارا فارن کرنسی نہ جائے. نیومرس چیزیں ہیں اس لیے گورنمنٹ کو جتنی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں ان کی دیکھنا پڑے گا کہ کون سی امپورٹ نہیں ریکوائر، اور وہ جب آپ امپورٹ بند کر دیں گے، اس پہ ٹیکس نہیں بڑھائیں، اس کو آپ ٹوٹل بین کریں تاکہ ہمارے یہاں سے ڈالر باہر نہ جائے. صحیح. اور جو ہے نا لوگوں کی نیسیسٹی پوری ہو سکے جن کی ضرورت ہے. یہاں انسان بھوکا ہے، انسان کا بچہ کوڑے میں سے کھا رہا ہے، اور کتے کی خوراک باہر سے آ رہی ہے، تو یہ بڑا ظلم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کتوں کے خلاف نہیں ہوں، میں جانوروں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہمارے پاس ان کے لیے ہر گوشت کی دکان پہ چچڑے ہر چیز ملتے ہیں جو ان کو آپ کھلاتے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے آپ 10 باہر سے منگوائیں، وہی گند اسی کا بنا ہوا چربا وہ 10 باہر سے منگوائیں، اور ہمارے جو اپنے بچہ ہے غریب کا وہ کوڑے میں سے کھا رہا ہو، وہ تو یہ بہت زیادتی ہے. اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی ہوسٹ ندا بزرگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.